نکالے خدا کے کلام کو شیئر کریں گے۔ وہ تمثیل یہ کہ بیچ خدا کا کلام ہے، راہ کے کنارے وہ ہیں جنہوں نے سنا، پھر ابلیس آ کر کلام تو ان کے دلوں سے چھین لے جاتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ایمان لا کر نشان پائیں، اور چٹان پر کہ وہ ہیں جو سن کر کلام کو خوشی سے قبول کر لیتے ہیں لیکن جڑ نہیں رکھتے، مگر کچھ عرصہ ایمان رکھ کے آزمائش کے وقت پھر جاتے ہیں اور جو جھاڑیوں میں پڑا اس سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے سنا لیکن ہوتے ہوتے اس کی زندگی کی فکروں اور دولت اور عیش و عشرت میں پھنس جاتے ہیں اور ان کا پھل کاٹ پکتا نہیں ہے، مگر اچھی زمین کے وہ ہیں جو کلام کو سن کر عمدہ اور نیک دل سنبھالے رہتے ہیں اور صبر سے پھل لاتے ہیں۔ آمین۔ آج ہم سیکھیں گے خدا کے کلام میں سے 4 قسم کے جو بیج ہیں۔ بیج کا جو مطلب ہے خدا کا کلام ہے، سچائی کا کلام جو ہے، اور بیج کی ہم نے مثال دیکھنی ہے۔ خدا نے تمثیلوں میں ہمیں کلام کیا ہے کہ بیج کا جو مطلب ہے وہ خدا کا کلام ہے، اور بیج بونے والے کی مثال جو ہے وہ لکھا ہے کچھ راہ کے کنارے گرے ہیں اور کچھ جھاڑیوں میں گرے ہیں اور کچھ چٹان پر گرے ہیں، اور چوتھا بیج جو ہے وہ لکھا ہے ایک نرم زمین پر گرتا ہے۔ 4 قسم کے بیج ہیں، اور آج ہم سیکھیں گے خدا کے کلام میں سے یہ 4 قسم کے جو بیج ہیں۔ پہلا بیج جو ہے وہ بائبل میں لکھا جو راہ کے کنارے بیج گیا۔ خدا کا کلام اس نے بڑی آسانی سے اس کو سن لیا، پر بائبل ہمیں سکھاتی ہے وہ اس شخص کی مانند ہے کہ جس کے دل سے ابلیس آتا ہے اور اس کلام کو چرا کر واپس لے جاتا ہے۔ یہ وہ راہ کا کنارہ ہے جس کے دل میں جب خدا کا کلام کا بیج بویا جاتا ہے تو وہ پھر اپنے اندر جڑ نہ رکھنے کی وجہ سے وہ ابلیس اس کے دل سے کلام کو چھین کر لے جاتا ہے۔ دوسرا جو چٹان والا جو بیج ہے وہ لکھا ہے وہ کلام کو خوشی سے تو قبول کر لیتے ہیں، جذباتی ہو کر وہ خدا کی کلام کو قبول تو فوراً کر لیتے ہیں لیکن وہ اپنے اندر جڑ نہیں رکھتے۔ کچھ عرصہ تک وہ بڑے جوش کے ساتھ بڑے بلبلے کے ساتھ وہ خدا کی خدمت میں مشغول ہو جاتے ہیں، لیکن اصل میں وہ اپنے اندر جڑ قائم نہیں رکھتے، جس وجہ سے وہ خدا سے پھر واپس دور چلے جاتے ہیں۔ لیکن جو چوتھی زمین کا بیج ہے وہ لکھا ہے وہ خوشی سے خدا کے کلام کو قبول کرتے ہیں اور اپنے اندر جڑ کو رکھتے ہیں اور کلام وہ اپنی زندگی میں تا حیات قائم رکھتے ہیں، اور وہ کیا صبر سے کیا پھر اس کا پھل کھاتے ہیں۔ یاد رکھیں اس کلام کے اندر جب آپ سیکھتے ہیں تو اس کے اندر بڑی مشکلیں ہیں، یہ آسان نہیں ہے، اس کے لیے بڑی بڑی مشکلیں بھی آتی ہیں، پر بائبل ہمیں سکھاتی ہے، وکاشوا کی کتاب میں لکھا ہے جان دینے تک بھی وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ اور اگر ہم پڑھے بائبل میں لوکا کی انجیل میں ہم نے سیکھا ہے، پھر اس کے بعد متی کی انجیل 22 باب میں ایک اور تمثیل ہمیں ملتی ہے کہ ایک بادشاہ شادی کی ضیافت کرتا ہے اور اس ضیافت کے اندر وہ موٹے موٹے بیل اور بھرے ذبح کرتا ہے اور وہ شادی کی ضیافت میں لوگوں کو بلاتا ہے، انویٹیشنز دیتا ہے کہ سب شادی کی ضیافت میں آؤ، اور وہ ضیافت تیار ہو جاتی ہے، پر جب خدا وہ بادشاہ ان کو دعوت دیتا ہے اور کوئی بھی اس بادشاہ کی بات کو نہیں سنتا، کوئی اپنے بزنس کے اندر ہے، کوئی اپنی جاب کے اندر مصروف ہے، کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے، اس نے سوری میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں کاروبار میں بزی ہوں، کچھ نے ویسے اس بادشاہ کی بات کو اگنور کر دیا، اس کی بات کو رد کر دیا، پر بائبل ہمیں سکھاتی ہے جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ کوئی بھی اس کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے
کسی نے اس بادشاہ کی بات کو غور سے نہیں سنا. پھر کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ حکم دیتا ہے, اپنے غلاموں کو بلاتا ہے, ان کو کہتا ہے جاؤ, جو لوگ چاہے وہ برے ہو, چاہے وہ اچھے ہو, چاہے وہ جیسے بھی ہیں, آپ انہیں اس دعوت میں شامل کرو, اس دعوت میں بلاؤ, انویٹیشنز دو. اور لکھا ہے خدا کے کلام میں, وہ نوکر جو لوگ سڑکوں پر تھے, چوکوں پر تھے, بازاروں میں تھے, وہ اسے جمع کر کے لے کے آتے. اور محل جو تھا وہ مہمانوں سے بھر جاتا ہے. پر غور و فکر کی بات یہ ہے کہ جب بادشاہ اس ضیافت کے اندر آتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ لوگ ہجوم سے ہجوم بھرا ہوا ہے. ضیافت میں لوگ آ چکے ہیں, پر ایک شخص جو تھا وہ بغیر شادی کے لباس میں وہاں موجود تھا. جب بادشاہ نے اسے دیکھا تو بادشاہ نے کہا, اے بے وقوف اور نکمے, تجھے پتا نہیں ہے کہ تو کس کی شادی میں ہے, کس کی ضیافت میں موجود ہے, اور تو بغیر شادی کا لباس پہنے یہاں ضیافت میں کیوں آ گیا ہے؟ لباس سے مراد کیا ہے؟ لباس سے مراد ہمارے اعمال ہیں. یہ لباس سے مراد راست بازی کا لباس جب تک ہماری زندگی میں نہیں ہے, ہم اتنی دیر تک کبھی بھی خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے. بے شک کوئی اور مقاصد کے کلام تھا. اگر آپ دیکھیں 10 کواریوں کی مثال میں لاسٹ بتا رہا تھا کہ 10 کواریوں کے پاس مچھلی تو تھی, ان کی کھپڑیوں میں تیل تو موجود تھا, اور اصل ان کے پاس مشن دوئی اور مقاصد کی تکمیل کا کلام ان کی زندگی میں موجود نہ تھا. ان کے پاس وہ فصیح اور عارضی طور پر بائبل کو پڑھنے والے تھے, عارضی طور پر چرچز میں جانے والے تھے, اور بس خوشامد کرنے والے لوگ تھے. پر جو سچائی اور ریالٹی سے خدا کی عبادت کرتے تھے, خدا کی پرستش کرتے تھے, پھر لکھا ہے وہی شہر میں داخل ہو کے جن کے نام کتاب حیات میں لکھے ہوں گے. اس بات سے خوش نہ ہو, یسوع نے شاگردوں سے کہا, اس بات سے ہیپی نہ ہو کہ تمہارے بدرو ہے تھامے ہیں, ہر بیماری تمہارے تھامے ہے. اس بات سے خوش ہو کہ تمہارے نام کتاب حیات میں درج ہے, لکھے ہوئے ہیں. یاد رکھے کوئی بھی شخص جب تک اس کے نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا, وہ آگ اور گندر کی جھیل میں ڈال دیا جائے گا. اور یہ شخص بغیر شادی کا لباس پہنے ضیافت میں آ جاتا ہے تو بادشاہ اس سے خوش ہوتا ہے, بادشاہ سے ناراض ہوتا ہے, بادشاہ غضبناک ہوتا ہے. بادشاہ کہتا ہے کہ اسے اندھیرے میں ڈال دو, وہاں رونا اور دانتوں کا, اور دانت پیستا انسان کب ہے پتہ ہے؟ جب وہ پچھتاوا ہوتا ہے, جب انسان سوچتا ہے کہ میں نے وہ وقت ضائع کر دیا ہے. اگر میں سوچتا کہ میرے پاس ٹائم تھا, میرے پاس اس وقت موجود تھا, پر میں نے اس وقت کی قدر نہ کی, تو پھر بادشاہ کیا کہے گا, اے مولانا میرے سامنے سے چلے جاؤ اس گندر کی جھیل میں. اور وہ آگ ایسی ہے, مقاشفہ کی کتاب اور اس کے 8 باب میں اگر پڑھے تو بابل کی جو عدالت ہے, مقاشفہ کی تقریباً 80% پیشن گوئیاں بائبل کے مطابق پوری ہو چکی ہیں. اور اب جو بابل کی عدالت ہے, بابل مثل قناج ہے, بابل کی جو عدالت ہے وہ مقاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے وہ جسمانی آگ سے کی جائے گی. اور یہ آگ جب نازل ہوگی تو لکھا ہے یہ نہ بجھنے والی آگ ہے. خدا کا کلام بائبل میں نے ہمیں سکھاتی ہے کہ خدا کا کلام آگ کی مانند ہے, خدا کا کلام پسند کرنے والی آگ کی مانند ہے. اس شخص نے نہ سوچا کہ میں کس کی ضیافت میں ہوں. یاد رکھے خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے
کہ عدالت جو ہے وہ خدا کے گھر سے شروع ہوگی اور کٹائی کا وقت جو ہے وہ نزدیک ہے. اور بائبل ہمیں سکھاتی ہے, ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کون سی زمین سے ہمارا تعلق ہے. وہ بیج جو راہ کے کنارے گرے ہیں, وہ بیج جو چٹان پر گرا ہے, وہ بیج جو راہ کے کنارے گرا ہے, یا ہم وہ بیج ہیں جو نرم زمین ہے, جو صبر سے چلتی ہے. اور صبر کو بائبل میں لکھا ہے کہ تحمل سے ٹھہرے رہو اور صبر کو اپنا کام پورا کرنے دو. اور جو صبر کرتے ہیں وہ بائبل میں لکھا وہی اچھا پھل کھاتے ہیں. صبر جو ہے وہ لازم ہے. یاد رکھے اس شخص جس شخص کے پاس میں شادی کا لباس نہ ہوگا وہ کبھی بھی اس ضیافت میں شریک نہیں ہو سکتا. شادی کے لباس سے مراد راست بازی کے اعمال ہے. بیج خدا کا کلام ہے, اور جو کلام ہے جب تک ہماری زندگی میں نہیں ہوگا, بے شک ہم جتنے مرضی صحیفوں کو پڑھتے ہو, موسیٰ کی شریعت پر عمل کرنے والے ہوں, پر جب تک ہماری زندگی کے اندر پیشن گوئی اور اس کی تکمیل کا کلام موجود نہ ہوگا, ہماری زندگیاں کبھی بھی اس کو حفظ عمر پر نہیں جا سکتی, اس بادشاہ کی ضیافت میں نہیں جا سکتی جہاں بائبل میں لکھا ہے 1,44,000 پیغمبر اور سفید جاموں میں بڑی بھیڑ جو ہے وہاں جمع ہوگی. سو ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کون سا بیج ہیں, نرم زمین یا چٹان پر یا راہ کے کنارے یا جھاڑیوں میں. اکثر ہم پوچھتے ہیں سر آپ کلاس میں نہیں آ رہے, چرچ میں نہیں آ رہے. او سر جی میں نے کام ہی بڑے نے, نوکری ہے, ڈیوٹی ہے, چھٹی نہیں. بائبل میں لکھا ہے اس جوان کی فکروں نے اسے دبا لیا. یہ وہ فکریں ہیں جو ہمیں دباتی ہیں. بائبل میں پولس ہمیں کہتا ہے کہ ہمیں یسوع مسیح کی محبت سے کوئی چیز چھڑا نہیں کر سکتی. ہمیں یسوع کی محبت سے کوئی بھی چیز چھڑا نہیں کر سکتی, کیونکہ بائبل ہمیں سکھاتی ہے یسوع مسیح کا کلام جو ہے وہ سچائی کا کلام, اسے اپنے دلوں میں رکھنا ہے. بائبل میں لکھا داؤد کہتا ہے اپنے بچے کو تربیت کر تاکہ وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے کبھی نہ پھرے. سنڈے اسکول بائبل بچوں کو سکھانے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ جوان ہو اس کی زندگی میں وہ کلام ہمیشہ قائم رہے. سو ہمیں اچھے بیج بننا ہے اور سچائی والا بیج بننا ہے تاکہ ہماری زندگی سے خدا کا جلال ظاہر ہو. گاڈ بلیس یو. خدا آپ سب کو برکت دے.